حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا، اور ٹاپک ہے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب، وجوہات اور ان کا تدارک. امت مسلمہ کے اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے، ان اوصاف کا جن کی بنا پر پوری امت مسلمہ پوری دنیا پر عروج پا گئی. آج مسلمانوں کے وصف کا ذکر ہوگا امانتوں کے پیکر. یہ لوگ امانتوں کے پیکر تھے اور دیانتوں کے مجسمے. بددیانتی اور خیانت سے ان کی زندگیاں ایسے ہی محفوظ تھیں جیسے بزدلی یا مفاد پرستی سے. یہ اس ذات عالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تھے جنہیں ان کے دشمن بھی الامین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے. جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے. 40 سالہ مکی زندگی اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھی جائے، چاہے کوئی اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، ہمسایہ ہو، جو بھی ہو، وہ یہی سمجھتا تھا، وہ یہی کہتا تھا کہ آمینہ کا لال کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. چاند مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے مگر آمینہ کا لال جھوٹ نہیں بول سکتا. اور 40 سالہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی ہے، لوگ کہتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے کہ اگر کسی نے کوئی امانت رکھنی ہو تو اگر کوئی امانت میں خیانت نہیں کرتا تو وہ بھی آمینہ کا لال ہے، وہ صادق بھی ہیں، وہ امین بھی ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کرنی تھی، مکے والے ابو جہل اور ابو لہب کے کہنے پر جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تو لوگوں کی امانتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں موجود تھیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا. وہ کس وجہ سے کہ یہ جو امانتیں پڑی ہوئی ہیں، مجھے یہ خوف ہے کہ ان امانتوں کا کچھ نہ ہو جائے. اے علی، جب صبح ہو جائے تو ان امانتوں کو، جن کی امانتیں ہیں، ان تک لوٹا دینا. ارے یہ سامنے کون ہے؟ یہ جو محاصرہ جنہوں نے کیا ہوا ہے، جو تلواریں لے کر گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ دشمن ہیں، یہ ابو جہل کے ساتھی ہیں، ابو لہب کے ساتھی ہیں. مگر یہ امانتیں ابو جہل کے پاس نہیں رکھواتے، ابو لہب کے پاس نہیں رکھواتے. یہ جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ہماری بات، مگر یہ آمینہ کا لال ایسا ہے کہ جو کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ایسا ہے کہ لوگ اپنے یا پرائے ہو آپ کو صادق بھی کہہ کر پکارتے ہیں اور امین بھی کہہ کر پکارتے ہیں. مذہبی اختلافات کے باوجود مکہ والے جن کی امانتیں آپ اپنے پاس رکھتے تھے، وہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. مسلم تو مسلم، یہ کافروں سے بھی خیانت نہ کرتے تھے. یہ اپنے مفادات کے لیے نہ ملکوں کو بیچتے تھے اور نہ قوموں کے سودے کرتے تھے، بلکہ اس امانت کی ادائیگی میں یہ اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے جو ان کے سپرد کی جاتی تھی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہلوں تک پہنچا دو. انہوں نے امانتوں اور دیانتوں کے وہ نمونے زمانے کو دیے جو تک قیامت ایسے ہی چمکتے رہیں گے جیسے رات کی تاریکیوں میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے. انہوں نے اپنے عمل سے زمانے پر واضح کر دیا کہ قومیں امانتوں سے ترقی کی منزلیں کرتی ہیں، بددیانتی اور خیانتوں سے نہیں. عہد فاروقی میں جب حمص فتح ہوا، اس کے باشندوں نے جزیہ دینا شروع کر دیا تو رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے اپنے لشکروں کو جمع کرنا شروع کر دیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رومیوں کی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے لشکر کی قیادت سے مشورہ کیا.
طے پایا کہ حمص کو خالی کر دیا جائے اور ساری فوج دمشق میں جمع کی جائے۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص اور اس کے ارد گرد کے علاقوں سے لی گئی جزیہ کی رقم جو لاکھوں میں تھی یہ کہتے ہوئے واپس کر دی، چونکہ ہم اس وقت تمہاری حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ جزیہ تمہیں واپس کیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر رہتے تمہاری حفاظت کرتے تو یہ جزیہ لینے کے ہم حقدار تھے، اب ہم نہیں رہے تو اب یہ سارا جزیہ، یہ ساری امانتیں ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ خلفائے بیت المال میں ایک پیسے کی بددیانتی نہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک قریبی عزیز کو ناراض کر لیا، لیکن بیت المال سے اس کو پیسے نہ دیے۔ جب ان کے خزانے کے امیر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے ایک ہار عاریتاً عید پر پہننے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو دے دیا تو آپ نے بڑی سختی سے انہیں ڈانٹا اور فرمایا، ابو رافع کیا تو مسلمانوں سے بددیانتی کرتا ہے؟ بخدا اگر میری بیٹی نے ہار تم سے ادھار نہ لیا ہوتا تو بنو ہاشم کی پہلی عورت جس کے ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹے جاتے میری بیٹی ہوتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں بھی بیت المال سے شہد مسلمانوں کی اجازت کے بغیر نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے شہد کی ضرورت ہے، میں زخمی ہوں، مگر فرمایا میں مسلمانوں کی اجازت کے بغیر، خلیفہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، کہا مسلمانوں کی اجازت کے بغیر میں شہد بھی نہیں لیتا۔ جب خلفاء سے لے کر ایک عام آدمی تک امانت داری کا یہ منظر ہو تو بلا وہ قوم کس طرح شکست کھا سکتی ہے؟ وہ قوم کیوں عروج نہیں حاصل کر سکتی؟ جس قوم کے اندر یہ وصف پایا جائے کہ وہ امانتوں کے پیکر ہوں، وہ امانت داری کرتے ہوں، وہ امانت میں خیانت نہ کرتے ہوں، چاہے اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے دشمن ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، جس کسی کی بھی امانت ان کے پاس رکھی جاتی تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر خلفائے راشدین اور ان کے بعد تک جن کے پاس بھی رکھی جاتی تھی وہ ہو بہو بالکل ویسی امانتیں ان کے اہلوں تک واپس لوٹا دیتے تھے۔ یہی مسلمانوں کا وصف تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو پوری دنیا پر عروج عطا کیا۔ میری اگلے آنے والی ویڈیو تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے میرے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب